حیدرآباد کے علاقے گوشہ محل میں نالے کا سلیب جس پر سڑک تھی زمین دوز ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، گزشتہ ایک سال میں یہ 5واں واقعہ ہے۔ سڑک کے غیر متوقع طور پر ٹوٹنے سے علاقے میں شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ اچانک سڑک ٹوٹنے سے ایک آٹو رکشہ، ایک کار اور ایک ٹریکٹر گڈھے میں گر گئے۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، تاہم مسافروں اور رہائشیوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دارالسلام کا یہ اہم راستہ ناقابل عبور ہو گیا ہے۔ مکینوں نے بار بار ہونے والے مسئلے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہری حکام پر ضروری حفاظتی اقدامات کرنے میں ناکامی کا الزام لگایا۔ بعدازاں حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے خیرتاباد زونل کمشنر انوراگ جینتی کے ساتھ معائنے کے لیے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ مرمت کے لیے ٹینڈر کا عمل 24 گھنٹوں کے اندر شروع ہو جائے گا۔ مقامی رہائشی مزید اس طرح کے واقعات کو روکنے اور سڑک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل حل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے گچی بولی علاقے میں پولیس نے ایک جسم فروشی کے اڈے پر چھاپا مارا اور 9 افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گچی بولی کے TNGOs کالونی میں ایک نوجوان غیر ملکی خواتین سے جسم فروشی کروا رہا تھا۔ اس بارے میں اطلاع ملنے پر مادھاپور SOT اور STF پولیس نے چھاپا مارا اور 9 غیر ملکی خواتین کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے اس کے منتظم کی تلاش شروع کر دی ہے اور تحقیقات جاری ہے کہ آیا یہ ایک فرد کا کام تھا یا کسی گروہ کی کارروائی تھی۔ پکڑی جانے والی خواتین کا تعلق کینیا، تنزانیہ اور بینکاک سے بتایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے GSLV F-15 راکٹ کے ذریعے 100ویں کامیاب لانچ پر اسرو کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اسے ملک کے لیے قابل فخر لمحہ قرار دیا اور مشن کی کامیابی کو یقینی بنانے پر پوری ٹیم کی لگن کی ستائش کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہندوستان کے خلائی پروگرام کی ترقی اور کامیابی کو آگے بڑھاتے ہوئے دیسی ٹیکنالوجی میں ایک قابل ذکر پیش رفت کے طور پر اس کامیابی کی بھی ستائش کی۔ تلنگانہ میں گریجویٹ اور ٹیچرز کے MLC انتخابات کا شیڈول کر دیا گیا جاری۔ ان انتخابات کے لیے 3 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، جبکہ 27 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 3 مارچ کو ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ریاست میں 2 ٹیچرز اور 1 گریجویٹ MLC سیٹ کے لیے انتخابات ہوں گے۔ ورنگل، کھمم، نلگنڈا ٹیچرز نشست، میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر ٹیچر نشست اور میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر گریجویٹ نشست پر ووٹنگ ہوگی۔ ان اضلاع میں فوری طور پر انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہو جائے گا۔ فی الحال میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر گریجویٹ نشست سے کانگریس کے جیون ریڈی، اسی حلقے کی ٹیچرز نشست سے کورا رگھوتم ریڈی اور ورنگل، کھمم، نلگنڈا ٹیچرز نشست سے نرسا ریڈی MLC ہیں۔ ان تینوں کا عہدہ 29 مارچ کو ختم ہو جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ پرچے نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 فروری، پرچے نامزدگی کی جانچ 11 فروری، نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 13 فروری، پولنگ 27 فروری صبح 8 بجے تا شام 4 بجے تک اور ووٹوں کی گنتی 3 مارچ کو ہوگی۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں چند دن قبل خودکشی کی کوشش کرنے والی فارمیسی کی طالبہ کی علاج کے دوران ہو گئی موت۔ اس طالبہ کی شناخت 21 سالہ سائی چنندا کے طور پر کی گئی ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی یہ طالبہ ہنمکنڈا کے خانگی کالج میں فارمیسی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ 26 جنوری کو اس نے ہاسٹل کے کمرے میں پھانسی لے کر خودکشی کی کوشش کی۔ ساتھی طالبات اور انتظامیہ نے اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران اس نے آخری سانس لی۔ طلبہ یونینوں نے اس کی موت پر شکوک کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی حد عمر میں اضافہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ریاست میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہے کہ حکومت سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے والی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر IT سریدھر بابو نے اہم اعلان کیا۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت تلنگانہ میں ایک ڈرائی پورٹ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، جو نارتھ کوریڈور میں قائم کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ سرکاری اور خانگی شراکت داری سے مکمل کیا جائے گا اور اس کے لیے تمام منظوری حاصل کر لی گئی ہے۔ مہاکمبھ میلے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ماونی اماوسیا کے موقع پر زبردست ہجوم کے دوران دھکم پیل ہوئی، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں 100 سے زیادہ افراد زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ فوراً عملے نے زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ ماونی اماوسیا کے موقع پر اسنان کے لیے کل رات سے بڑی تعداد عقیدت مند پریاگ راج کے تریوینی سنگم پہنچے۔ عقیدت مندوں کے ہجوم کے باعث بیریکیڈ ٹوٹ گئے اور دھکم پیل کا واقعہ پیش آیا۔ یہ حادثہ سیکٹر 2 کے علاقے میں پیش آیا۔ مختلف میڈیا رپورٹس میں مطابق تقریباً 20 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے اور ہلاکتوں میں مزید اضافہ کا امکان ہے۔
31 जनवरी को नए उस्मानिया जनरल अस्पताल की संग बुनियाद की तकरीब से पहले वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने नए डिजाइन किए गए मंसूबों का जायजा लिया। ये तकरीब गोशा महल पुलिस एकेडमी के मैदान में होगी, जहां वजीर आला रविंद्र रेड्डी संग बुनियाद रखेंगे। वजीर मौसूफ ने तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने जोर दिया है कि नए अस्पताल को उस्मानिया अस्पताल की तारीखी अहमियत को बरकरार रखना चाहिए और आला मियार के मियारात पर पूरा उतरना चाहिए। हैदराबाद में आज सुबह मेट्रो सर्विस मुतासिर हुई। चारशंबे की सुबह मुबैना तौर पर 1 घंटे तक मेट्रो खिदमात में खलल पड़ने के बाद कई मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक मेट्रो सर्विस बुनियादी तौर पर हाईटेक सिटी अमीरपेट सेक्शन पर सुबह के औकात में जब ट्रैफिक उरूज पर होता है, इस दौरान मुतासिर हुई। मुबैना तौर पर सुबह 7 बजे के करीब हाईटेक सिटी से अमीरपेट की तरफ कोई सर्विस नहीं चल रही थी और इससे खिदमात मुतासिर हो रही थी। बताया गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो ट्रेन जुबली हिल्स स्टेशन पर फंसी रही। बाददा खिदमात बहाल कर दी गई। इसके बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से रियासत की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात को आइंदा जॉब कैलेंडर में शामिल करने की हुकूमत से दरख्वास्त करने का मंसूबा तैयार किया गया है। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने प्रोफेसर्स की तकर्रुरात के लिए अपनाए जाने वाले तरीक़ेकार का तयन करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी ने गुज़िश्ता साल नवंबर में ही ये वादे कर दिया है कि रियासत की 11 यूनिवर्सिटीज में 2817 के मुंजमिला 260 प्रोफेसर्स की जायदादें मखलूआ हैं। दिसंबर तक उनकी तादाद बढ़कर 2070 तक पहुँच जाने का अंदाजा लगाया गया है। मजीद कि नई वुमेन यूनिवर्सिटी के अलावा महबूब नगर में 11 और इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम हुए, जिसके लिए नई जायदादें मंजूर करने से जायदादों की तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा। बावसूख ज़राए से पता चला है कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी जल्द वाइस चांसलर का इजलास तलब कर रहे हैं, जिसमें तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल के सदरनशीन बाला कृष्णा रेड्डी यूनिवर्सिटी के मुश्तरका मसाइल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। तब यूनिवर्सिटी की मखलूआ जायदादों पर तबादला ख्याल होने का कवी इम्कान है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए बीजेपी ने हलीफ पार्टियों के कायदीन को इंतखाबी मुहिम में उतारने का फैसला किया। तेलुगु देशम सरबराह और वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू 1 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के मुख्तलिफ असेंबली हल्क़ात में रोड शो और जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी ने हलीफ जमातों में सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू को इंतखाबी मुहिम के लिए मदऊ किया है। इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है और इम्कान है कि जनता दल यूनाइटेड और दीगर पार्टियों के कायदीन भी मुहिम में हिस्सा लेंगे।